میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حالات میری چاہت کے مطابق ہوں، وہ حالات جو حکام سے متعلق، وہ حالات جو عوام سے متعلق، وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں سے متعلق، وہ مقدمات جو وکیلوں سے متعلق، وہ غلے جو زمینوں سے متعلق، ان ساری شکلوں کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ وہ احکام اور حالات وہ اپنی ساری مخلوق کی چاہت کے خلاف لائیں گے، اس لیے کہ اگر حالات انسان کی چاہت کے مطابق ہوں اور احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں تو پھر اللہ تعالی کی رضا کا کوئی کمال نہیں اور اللہ تعالی کی اطاعت کا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں، اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں تو پھر اطاعت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال ہی اس میں ہے، اطاعت کا کمال ہی اس میں ہے کہ ہم جو حکم لائیں گے وہ تمہاری چاہت کے خلاف لائیں گے، ہم جو حکم لائیں گے وہ تمہاری چاہت کے خلاف لائیں گے۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں صرف ایک چیز کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو مت کھانا اور اس کے قریب مت جانا۔ اگر تم نے امتحان میں ایک چیز سے منع کرنے پر اس سے بچ گئے تو تمہارے لیے ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اگر تم نے یہ خیال کیا کہ اتنی نعمتیں ہیں ایک چیز سے کیوں روکا گیا، ایک چیز سے کیوں روکا گیا، تو پھر ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سوچنے کی بات ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے اور ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں صرف ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی، ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی تو ساری نعمتیں، اتنا ہی نہیں کہ جسم سے باہر کی نعمتیں چھن گئی ہوں بلکہ جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے کہ جنت کی کوئی چیز اب آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی نعمتوں سے محروم ہو لیکن کم سے کم اپنے بدن پر لباس رکھتا ہے، کم سے کم بدن پر لباس رکھتا ہے، لیکن ہم نے جو حکم دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں تو ایک نعمت سے روکنے کی کیا وجہ ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ اس چیز سے کیوں روکا گیا۔ جو آدمی بھی اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، وہ اطاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ نتیجہ نکلا آدم علیہ السلام کے اس درخت سے کھا لینے کا کہ جو شخص بھی اللہ کے کسی امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا۔ اطاعت میں سوچے تو صحیح، جو اللہ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا۔ کیا آخر کیوں منع کیا اس سے؟ جب یہ سوال اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ اللہ نے اس چیز کا حکم کیوں دیا تو فوراً شیطان جواب دے گا، فوراً شیطان جواب دے گا۔ شیطان ہی سوال کرتا ہے، شیطان ہی جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں غلط سوالات کا پیدا کرنا بھی شیطان کا کام ہے اور ان کو تسلی کا جواب دینا بھی شیطان کا کام ہے۔ اس زمانے میں جتنا مسلمان گمراہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہی سوال پیدا کرتا ہے اور شیطان ہی جواب دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا کیا کہ آخر تمہیں اس سے کیوں روک دیا گیا ساری نعمتوں کو ہوتے ہوئے؟ کہ بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے، بتاؤ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
گویا آدم علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کو بتلا دیا گیا کہ تم اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا، اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا۔ اور اس زمانے میں مسلمانوں کو دیکھ لو کہ وہ ہر قدم پر، ہر حکم پر پہلے یہ سوچیں گے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس حکم کی علت کیا ہے۔ کسی عجیب بات ہے، آپ اپنے محلے کے کلینک کے کسی عام ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اس کو اس طرح غصہ آ جائے گا، شاید دوا ہی نہ دے، کلینک سے نکال دے، کلینک سے نکال دے کہ تمہیں کیا مطلب اس سے، تم ڈاکٹر ہو، میں تمہیں دوا دے رہا، تم مجھ سے پوچھ رہے کہ دوا کیوں دے رہے۔ ایک ڈاکٹر ایک گولی کے پوچھے جانے پر غصے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو عالم الغیب ہیں، حکیم ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور مسلمان یہ کہے کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے۔ چنانچہ شیطان نے پھر یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے روکے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اگر اس میں سے کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ یوں تو نعمتیں ساری ہیں لیکن ساری نعمتیں وقتی ہیں، ساری نعمتیں وقتی ہیں، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، میری طرح یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس میں سے کھا لو، اس میں سے کھا لو۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو کے مقابلے میں نظام کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکم پورا کیا تو نظام کائنات کے اعتبار سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جو سوچ آدم علیہ السلام کی ہمیشہ کی جنت میں تھی، وہ سوچ اس زمانے کے مسلمانوں کی غیروں کی جنت میں ہے۔ غیروں کی دنیا تو غیروں کی جنت ہے نا، دنیا غیروں کی جنت ہے نا، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ فلاں حکم پر اگر عمل کیا تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ساری نعمتوں میں، سارے اوامر اور احکام میں ایک حکم ایسا لائیں گے کہ جس حکم سے آزمائش کریں گے، جس حکم سے آزمائش کریں گے۔ اگر اسے پورا کر دیا حکم کو تو پھر ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک حکم سے انکار کر دیا تو ساری نعمتیں چھن جائیں گی، ساری نعمتیں چھن جائیں گی، ساری نعمتیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اتنے پر عمل کیا ہے تو اتنی نعمتیں لے لو، نہیں۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا، آپ بازار سے چیز لیں، آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا، آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا، اتنے پیسے اور دو گے تو اتنا اور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے، اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں اتنا عمل کرو گے تو تمہیں اتنا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، کیونکہ جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ عمل سے نہیں، جنت کا داخلہ اطاعت اور اللہ کے فضل سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت یہ اللہ کے ساتھ جنت کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمانے جنت میں، بس انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے جنت میں، اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے، اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام لاتے ہیں انسان کی چاہت کے خلاف، ساری مخلوق کی چاہت کے خلاف، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حکم کے لانے کی شکلیں جو ہوتی ہیں وہ مخلوق کی کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلاں کو حکم کیوں دیا، فلاں کو حکم کیوں نہیں دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، پہلا امتحان فرشتوں کا لیا کہ یہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی اطاعت سے، حالانکہ وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے کسی امر کا انکار نہیں کرتے اور ہر کام کو، ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ حکم حیثیت کے خلاف لائے، حکم حیثیت کے خلاف لائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں، حکم حیثیت کے خلاف لائے، اور حکم یہ آ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ایسے احکام آتے ہیں جس سے چھٹائی ہو جاتی ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے یہ کہا کہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں گے، لیکن یہ حکم ہماری ساتھ زیادتی ہے اور ہم اس حکم کے مجاز، ہم اس حکم کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں، آدم ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، یہ ادنا ہیں۔ یہاں سوال اس کا نہیں تھا کہ آدم اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سوال اس کا تھا کہ اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، تم یہ دیکھو کہ تمہیں سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا، سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا۔ سب سے پہلے اللہ کی آسمان میں جو نافرمانی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے۔ سب سے بڑی نافرمانی، سب سے پہلے نافرمانی جو اللہ کی ہوئی آسمان میں، وہ حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر زمانے میں لوگوں کو ہر قسم کی خیر سے محروم کرے گی، اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے۔ حاصل اللہ کی تقسیم سے اختلاف، اللہ کی تقسیم سے اختلاف۔ آپ نے مجھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جب میں ان سے بہتر ہوں؟ کہ آپ نے ان کو درجے کیوں دیا کہ آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے، اس سوال پر دیکھو بہت اہم بات ہے، اس سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے۔ ابلیس کو اس سوال پر کس نے؟ حسد نے آمادہ کیا۔
اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ نکلا نتیجہ اس کا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ اتنے عرصے سے یہاں ہیں، فرشتوں کی فہرست میں ہیں اور فرشتوں کی صف میں ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، اگر ایک امر کا انکار کر دیا، نہیں، بلکہ حسد کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے اختلاف کیا ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی تقسیم فرماتے تو منافقین آپ کی تقسیم سے اختلاف کرتے تھے۔ بہت موقع ہیں ایسے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا یا آپ نے مال تقسیم کیا تو یہ بات صرف منافقین کی زبان پر آتی تھی کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اشکال کرنے والوں کو منافق کہہ کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ اصل آپ کی تقسیم سے اختلاف کریں، آپ کی تقسیم سے اختلاف کریں، مجھے حکم دیا میں اسے قتل کر دوں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ کیوں انکار؟ اس لیے نہیں کہ مجھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، انکار اس پر کہ انہیں یہ درجہ کیوں دیا جا رہا، یہ بات ہے اصل، یہ بات اصل ہے۔ آپ مجھے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیں تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کو سجدہ کرو، تو یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اگر احکام بندوں کی چاہت کے مطابق لائیں تو اس میں اطاعت کا امتحان نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی حکم لائے حیثیت کے خلاف، حیثیت کے خلاف، کہ حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن یہ معلوم ہو کہ اب تک کی عبادت سے کتنی تواضع، اب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پیدا ہوئی، اب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پیدا ہوئی، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے نکال دیا، اللہ نے نکال دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب اس کو نکال دیا گیا تو اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ اب میرا رہتی دنیا تک کام ہی یہی ہوگا کہ میں جو جنت میں ان کو بھی نکالوں گا اور جن سے واپس جنت میں داخلے کا وعدہ ہے ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بنوں گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے سوچی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو اس خیر سے محروم کیسے کریں، دوسروں کو اس خیر سے کیسے محروم کریں، اس کا کام یہ ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس خیر سے محروم کیسے کریں۔ یہ اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ تیری عزت کی قسم میں تمام کے تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم لائے فرشتوں کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے کہ انہیں اطاعت میں آزمانا ہے۔ دوسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کا کہ نبیوں پر اللہ حکم لاتے ہیں اطاعت میں آزمانے کے لیے، اطاعت میں آزمانے کے لیے حکم لاتے ہیں نبیوں پر اطاعت میں آزمانے کے لیے، حکم لاتے ہیں نبیوں پر اطاعت میں آزمانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
اس میں آزمایا کہ یہ اس مخالف ماحول میں اللہ کو رزاق مانے، ہم ساری شکلیں پلنے کی اور سارے ماحول کو مخالف کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات پر کتنا جمنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر، حضرت جبرائیل کو بھیجنا، اللہ کا جبرائیل کو بھیجنا مدد کے لیے نہیں تھا، مدد کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل کو بھیجنا اس امتحان کے لیے تھا کہ ہماری طرف سے آنے والی اطلاع میں مدد ہم سے لیتے ہیں، جبرائیل سے لیتے ہیں، مدد ہم سے لیتے ہیں یا جبرائیل سے لیتے ہیں۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا، یہ اتنا سخت امتحان تھا، سخت امتحان تھا یہ کہ مدد کس سے لیتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں یا جبرائیل سے لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جبرائیل کی مدد کا صاف انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، صاف انکار کر دیا۔ یہاں امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ جبرائیل کی مدد کا انکار کر دیا۔ وہ آئے اسی لیے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی اطاعت سے ہماری ذات سے ہونے کا یقین کتنا پیدا ہوا، اس لیے کہ ساری عبادتیں اللہ کے قرب کے لیے ہیں، اور اصل قرب کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے ہو کر ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو، ہمارے ہو کر ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو۔ یہی قرب کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی قرب کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اس طرح انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پھر اگلا امتحان تو بڑا سخت تھا کہ جب اولاد کسی قابل ہونے لگی تو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو، حکم ہے ہمارا۔ حالانکہ ایک معصوم بچے کو ذبح کرا کے کیا ملے گا، لیکن ہمارا حکم ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس حکم میں، اس حکم کے پورا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا اس حکم کی ہم سے وجہ پوچھتے ہیں، اس حکم کی ہم سے وجہ پوچھتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا، اس کا جرم کیا ہے؟ کہ نہیں، اگر کسی بھی حکم کو کسی وجہ سے پورا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس حکم کو حکم کی وجہ سے پورا نہیں کیا، وجہ کی وجہ سے پورا کیا۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم کو ہمارے حکم کی وجہ سے پورا کرو، ہمارے حکم کو ہمارے حکم کی وجہ سے پورا کرو۔ اتنی آسان بات ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے احکام اللہ کے حکم کی وجہ سے پورے کرنے ہیں تو انسان کسی بھی چیز میں سوچ نہیں سکتا کہ اس حکم کے پورا کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیا ہوگا۔ کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت اللہ کے امر کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا اور بیٹے کو اپنے حکم سے ذبح نہیں کیا تاکہ
یہ خیال کبھی پیدا نہ ہو کہ باپ کے حکم کی وجہ سے ذبح ہو رہے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی. فرمایا لا تکونوا امعۃ کہ امعہ نہ بنو، امعہ نہ بنو. پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جی امعہ کسے کہتے ہیں؟ امعہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دیکھو امعہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو خود تو کسی حکم پر کوئی بصیرت نہ ہو، البتہ دوسروں کو دیکھ کر چلے کہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں سے مت ہو جو اللہ کی اطاعت کرنے میں دائیں بائیں والوں کو دیکھیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور اگر یہ سب حق پر آ گئے تو ہم بھی حق پر آ جائیں گے، اور اگر یہ نہیں آتے ہیں اس پر تو ہم بھی نہیں آئیں گے. سنو تو صحیح، اس زمانے میں نافرمانی کی یہ بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسی حکم کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے منتظر ہیں، ایک دوسرے کے منتظر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے یہ نہیں کہا کہ باپ کہہ رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ بیٹے تم اپنے معاملے میں خود غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو. ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. میں تو صرف تمہیں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، باقی یہ تم غور کر لو کہ ذبح میری وجہ سے ہو رہے ہو یا اللہ کی وجہ سے. ذبح ہو رہے ہو میرے لیے یا اللہ کے لیے. صاحب قرآن میں فانظر ماذا ترى، بیٹے اپنے معاملے میں خود غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو. انہوں نے جواب دیا افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا افعل ما تشاء کہ آپ جو چاہیں وہ کریں، نہیں. ابا جی آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، ابا جی آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں. نہیں، غور کرنے کی بات ہے. یہ نہیں کہا آپ جیسے چاہیں ایسا کریں میں تیار ہوں، بلکہ یہ جواب دیا افعل ما تؤمر کہ آپ کے ذمے تو وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. میں نے عرض کیا کہ کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف، ایسا جذبہ اولاد کا، ایسا جذبہ اولاد کا. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان کو اس کو ذبح کرو. انہوں نے حکم پر چھری چلا دی، حکم پر چھری چلا دی. ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی حکم کو پورا کرنے میں جن چیزوں سے بظاہر نقصان نظر آتا ہے ان چیزوں سے بھی نقصان کا اندیشہ مت کرو. جن چیزوں سے نقصان بظاہر نظر آتا ہے ان چیزوں سے بھی نقصان کا اندیشہ مت کرو. اس لیے کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نقصان کی چیزیں اللہ کی اپنی نقصان کی چیزیں اللہ کی اپنی قدرت میں ہیں، نقصان کی چیزیں اللہ کے اپنے قبضے میں ہیں، نقصان کی ساری شکلیں اللہ کے قبضے میں ہیں. تم حکم پورا کرو گے اللہ رب العزت نقصان سے خود بچائیں گے. اللہ کی شان. ایک بیٹا حکم پر ذبح کیا تھا، وہ بھی ذبح تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالی نے ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے. پوری دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہو کر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں مرنے سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے تک جو بچہ بھی دنیا میں یہودی کے گھر، نصرانی کے گھر، کافر کے گھر، مشرک کے گھر، کسی بھی گھر میں جو بچہ مر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، وہ سارے کے سارے بچے
ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں. تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج میں ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ ایک گھنے درخت جس کا سایہ بہت وسیع تھا، اس کے نیچے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ابراہیم اور یہ بچے، کہ یہ ہر وہ بچہ ہے جو بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں مر گیا. وہ سارے کے سارے بچے کہاں جمع ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ تم نے ہمارے لیے ایک بچے پر چھری پھیری تھی، وہ بھی ہم نے کٹنے نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے ساری دنیا کے بچے آپ کو دے دیے. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو بندہ چاہت کے خلاف پورا کر دے. یہ اصل اطاعت کا امتحان ہے، یہ اصل اطاعت کا امتحان ہے. اللہ کے امر کو اپنی چاہت کے خلاف پورا کر دے. اترک ما ارید لما ترید، اے اللہ میں تیری چاہت اور میری چاہت کو قربان کرتا ہوں. بس سارے دن کا خلاصہ یہ ہے، اپنی چاہت کو تیری چاہت کے لیے قربان کرتا ہوں.